السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ اگر ملک عرب میں گئے ہوں یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے احباب و اقربا ملک عرب کے کسی بھی شہر، مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو، وہاں گئے ہوں تو ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، مگر شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک عرب کے شہر مکہ میں اور مدینہ شریف میں معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک قبر میں دو دو مردے دفن کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اہم سوال ہے کہ ایک قبر میں کتنے مردے دفن کیے جا سکتے ہیں اور کب کیا جانا چاہیے؟ کیا ایک قبر میں دو مردے دفن کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آج ہم جب کسی کو قبر میں اتارتے ہیں، مدفون کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں کسی میت کو، تو دفن کرنے کے بعد جو ہم مٹی دیتے ہیں، تو مٹی چڑھانے کی دعا تو ہمیں پتہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مگر جب قبر میں میت کو اتارتے ہیں تو اتارتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یہ تقریباً سبوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے، شاید اللہ نہ کرے مگر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں، جن کے والدین محترم ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں، تو اولاد اگر قبر میں اپنے والد کو اتار رہی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے والد کو قبر میں اتارتے وقت ان کے لیے دعا پڑھیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بیٹا اگر اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً قبول کیا جائے گا نا، اس لیے وہ بھی ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ میت کو قبر میں رکھتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، اور دوسری بات آپ جب جانیں گے، آخر میں یہ جانیں گے کہ ایک قبر میں کتنے مردے دفن کیے جا سکتے ہیں۔ تو میت کو قبر میں رکھتے وقت جو دعا بتائی گئی ہے، بسم اللہ و باللہ علی ملتی رسول اللہ، پھر سے آپ یہ سن لیں، بسم اللہ و باللہ علی ملتی رسول اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ بسم اللہ کے بعد، یعنی کہ بسم اللہ جو پڑھا ہم نے، بسم اللہ و باللہ علی ملتی رسول اللہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ بسم اللہ کے بعد و باللہ علی ملتی رسول اللہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ بسم اللہ و فی سبیل اللہ، دو دعائیں، ایک یہ ہے بسم اللہ و باللہ علی ملتی رسول اللہ، اور دوسری روایت میں جو دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ و فی سبیل اللہ۔ ان دو دعا میں سے کسی ایک دعا کو آپ یاد کر لیں، اور جب بھی آپ میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے پڑھتے اتاریں۔ اب دوسری بات کہ ایک قبر میں کیا دو مردے دفن کیے جا سکتے ہیں؟ تو فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 باب فی جنائز، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 میں ہے کہ اگر 2 یا 3 افراد ایک قبر میں دفن کیے جا سکتے ہیں، مگر اگر کوئی حاجت ہے تو، کوئی ضرورت ہے تو، بغیر ضرورت کے، بنا کسی حاجت کے ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت دفن نہیں کر سکتے ہیں، 2 میت دفن نہیں کر سکتے ہیں، 3 میت دفن نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر فتاوی عالمگیری میں یہ ہے کہ اگر ایک قبر میں 2 میت کو دفن کرنے کی ضرورت پڑ گئی، یعنی حاجت ہے، ضرورت ہے، کوئی مجبوری ایسی ہے کہ ہمیں اب ایک قبر میں 2 میت دفن کرنا پڑے گا، جگہ کی قلت ہے، تو اب یہاں پہ کرنا یہ ہوگا، اس کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ ترتیب یہ بتائی گئی ہے کہ پہلے جو مرد ہوگا، جب قبر بنا دی گئی تو مرد کو مشرق کے مغرب کی جانب رکھیں، یعنی کہ قبلہ کی جانب مرد کو رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر مٹی سے ٹیک لگا دیں گے۔ مٹی سے ٹیک لگانے کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی لڑکا ہے تو مرد کے بعد پھر کوئی لڑکا رہے گا، اور لڑکا کے بعد پھر مٹی کو ٹیک لگا کر کے پھر خنسا شاید آپ جانتے ہوں گے، خنسا یعنی کہ جنسی اعتبار سے نہ وہ لڑکی ہوتے ہیں نہ لڑکا ہوتے ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، نہ وہ لڑکی ہوتے ہیں نہ لڑکا ہوتے ہیں، انہیں کوئی علامت دونوں ظاہر ہوتی ہیں، نہ لڑکا کی نہ لڑکی کی، تو انہیں لوگ یہ کہتے ہیں، چھکا بھی کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو اگر وہ ہے تو لڑکا کے بعد وہ دفن کیا جائے، مطلب اسی قبر میں، پھر مٹی سے ٹیک لگا کر اس کے بعد پھر عورت۔ یہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اور فتاوی یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 846 میں ہے کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مردے کو
ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت، بنا کسی ضرورت کے، اگر کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں، مگر دو میتوں کے درمیان مٹی وغیرہ سے آڑ کر دیں۔ اگر دو میت ہے تو مٹی سے آڑ کر کے اس کے بعد ہی آپ دفن کر سکتے ہیں۔ ایک قبر میں دو میت دفن ہو سکتی ہے، مگر بغیر کسی ضرورت کے نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔